یوں کہہ کے حسن کے پاس سے گزر گیا. چھوڑ دیا نا اقتدار. کیا ہے اب تمہارے پاس؟ کیوں قوم تمہارے پاس رہے؟ کہا وہ جو تیرے گھر کے پیچھے کھنڈر ہے اس میں ایک ٹوٹا کمرہ ہے, اس میں ایک ٹوٹا ہوا سڑا صندوق ہے جسے تو نے کباڑ سمجھ کے پھینک دیا. کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہ اسی پہ تو ہماری حکومت ہے, یہی تو ہماری حکومت ہے. تو سمجھ رہا ہم نے حکومت چھوڑ دی؟ جا اس میں اشرفیاں بھری ہوئی ہیں, 7 پشتوں تک وہ دولت تیرے یہاں چلے گی. جا اٹھا کے وہ سڑا ہوا صندوق کھول کے دیکھ. اہل سنت بزرگ ہیں قریشی صاحب جنہوں نے یہ واقعہ لکھا اور کہا 7 پشتوں تک اس مفلس کے گھر میں وہ دولت چلی جو حسن نے بتائی تھی. قرآن ہے, اہل بیت. یہ قرآن ہے, یہ اہل بیت. یہ کون ہے؟ یہ اس کو کس نے جانے دیا؟ کہ یہ خود نہیں, راستہ ملتا جائے گا. کیوں؟ ہم تو بادشاہ تھے, ہم تو گئے حجر اسود چومنے. حشام بن عبد الملک کہہ رہا ہے ہم حاکم ہیں عرب و عجم کے, ہمیں تو راستہ نہیں ملا. یہ کیسے جا رہا ہے؟ یہ تو کائی کی طرح مجمع پھٹتا جا رہا ہے. یہ اس کو راستہ کیوں مل رہا ہے؟ اچنبھا بڑھ رہا ہے, حیرانی بڑھ رہی ہے, شاہی کی حیرانی. اور پیچھے کوئی موجود ہے جواب دینے کے لیے, وہ بول رہا ہے. فرزدق کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہے. اس کو کون روکے؟ یہی تو اس گھر کا مالک ہے, اس کا اپنا ہی تو گھر ہے, اس کا پہچانا ہوا صحن ہے, جیسے کوئی اپنے گھر کے آنگن میں چلتا ہے. یہ اپنے گھر میں چل رہا ہے. یہ کوئی تیرا گھر ہے, یہ کوئی تیرے باپ کا گھر ہے, یہ تو اس کے باپ دادا کا گھر ہے, یہ تو اس کا گھر ہے. اسماعیل اس کے جد تھے. یہ اسماعیل کا چشم و چراغ ہے, یہ ابراہیم کا نور نظر ہے, یہ زمزم کا بیٹا ہے, یہ میزاب کا بیٹا ہے, یہ رکن کا بیٹا ہے, یہ مقام کا بیٹا ہے, یہ خانہ کعبہ کا بیٹا ہے, یہ صفا کا بیٹا ہے, یہ عرفات کا بیٹا ہے, یہ مشعر الحرام کا بیٹا ہے, یہ علی کا نور نظر ہے, یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے, یہ حسین کا بیٹا ہے, یہ علی ابن الحسین ہے, یہ زین العابدین ہے, یہ سید الساجدین ہے. اسی کا جد گیا وا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین. یہ وارث کعبہ ہے, یہ وارث قرآن ہے. حاکم بننا بہت آسان ہے, وارث قرآن بننا بہت مشکل ہے. جو حق بات کہہ دے اس کو سزا دے دو. ہم تجھے قید میں ڈال دیں گے تو تو اور دے کیا سکتا ہے قید کے سوا؟ حکومتیں قید دیتی رہی, آل محمد رہا کرتے رہے. صرف قید خانوں سے نہیں آزاد کیا, جہنم سے آزاد کر, اور ابھی آزاد کریں گے, یہ آزاد کریں گے. کل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ چکا کہ مقام محمود کل پڑھ چکا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے پڑھی کہ عنقریب ہم آپ کو مقام محمود پر لے آئیں. جو مقام محمود پر ہوں. فرزدق نے پڑھ کے بتایا کیا ہے تیرا تخت و تاج. قرآن میں ایسی کوئی دعا نہیں ہے اللہ فلانے ملک کی حکومت دلا دے, اللہ میاں خلیفہ وقت کو وہاں فائز کر دے. کہاں فائز کر دے؟ مقام کا معلوم ہو جب نا. یہ کہو کہ اہل محمد کے مقام کا پتہ ہے. قرآن نے بتایا مقام محمود, مقام محمود. بس تمہاری دعائی تو رہ گئی تھی. دعائیں مانگتے زندگی گزر رہی. اپنے لیے بھی دعا مانگو, پیغمبر کے لیے بھی مانگو, سب کے لیے دعائیں کرتے رہو جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان کے لیے تم کیا دعا مانگتے ہو؟ یہ تو قدرت نے دعا اس لیے منگوائی ہے تاکہ محشر میں حجت تمام ہو جائے, تم بہانہ نہ کر سکو.
کہ ہم نے تو دنیا میں کبھی مقام محمود کا نام نہیں سنا تھا، یہ کہاں ہمیں سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ تو اللہ اس وقت کہے گا کہ سجدہ بلندیوں میں ہوتا ہے، پستی میں نہیں ہوتا، پستیوں میں نہیں ہوتا۔ امام وقت بتائیے، یہ نیت کرتے وقت تکبیر کیوں رکھی؟ کانوں پہ ہاتھ کیوں جاتا ہے؟ اور یہ قیام کیوں ہے؟ اور رکوع ایسے کیوں رکھا گیا کہ گردن کو آگے کیا جائے؟ اور یہ سجدہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور یہ سجدے سے سر کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ اور پھر دوسرا سجدہ کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر سلام کیوں ہوتا ہے؟ ارے تو پوری نماز تو نے پوچھ لی اور پوچھ رہا ہے تعبیر؟ کب سے پڑھ رہا ہے؟ عرصے سے پڑھ رہے ہیں اور تعبیر نہیں معلوم، آج پوچھ رہا ہے۔ کہ سن سن، ہاتھ کان تک آتے ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ پروردگار توحید کو ہم نے حواس سے نہیں پہچانا، تو وہ ہے جسے آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بھائی جملے ضائع نہ کیجئے گا، امام بول رہا ہے پروردگار ہم نماز میں تیری بارگاہ میں تیری توحید کی گواہی دینے آئے ہیں، لیکن ہم نے تجھے آنکھ سے نہیں دیکھا، دہن سے نہیں سمجھے، چھو کے نہیں سمجھا، لمس سے نہیں سمجھا، صرف کانوں سے سنا ہے۔ ایک گواہی پر توحید ہے، کانوں سے سنا ہے کہ تو ایک ہے۔ فلسفہ ہے، بہت دیر میں سمجھو گے، ہمیں معلوم ہے، وقت نہیں ہے کہ میں سمجھا سکوں۔ بھائی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ چک کے دیکھا ہے کیا اللہ کو؟ مطلب کیسے مانتے ہو؟ کس طرح یہ سارے اسلام والے اللہ کو مان رہے ہیں؟ آنکھ سے نہیں دیکھا، چھو کے نہیں دیکھا، سونگ کے نہیں دیکھا، چک کے نہیں دیکھا۔ تباہ حواس خمسہ میں صرف ایک چیز ہے نا جس پہ گواہی ہے کہ اللہ ہے، سن کے ایک اللہ اکبر۔ یہ گواہی دو کانوں نے گواہی دی نمازی کے لیے کہ یہ نمازی ہے اور اللہ کو مانتا ہے، اس لیے کہ کان سے سنا۔ خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے کہا علی میرے دونوں کان ہیں۔ پڑھ لو، پچھلے سال خطبہ پڑھ چکا، آپ کے پاس فوٹو اسٹیٹ ہے، تقسیم کر چکا۔ کا قیام کا مطلب یہ ہے کہ ہم حاضر ہو گئے تیرے دربار میں، دنیا کو چھوڑ دیا، اب ہم آئے۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اس طرح مانا کہ ماننے میں یہ گردن پیش کی اگر قطع بھی ہو جائے تو کفر اختیار نہیں کریں گے۔ معصوم بول رہا ہے، آج تک کسی نے نماز اس طرح سمجھائی؟ رکو اور کا سجدہ اس لیے کہ زمین کی طرف گئے اور زمین سے کہا تجھی سے تو نکلے ہیں، تجھی سے تو پیدا ہوئے، میری اصل تو ہے۔ سر اٹھا کے بتایا، اس طرح نکلے۔ دوسرا سجدہ کہ پھر تیری ہی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ بھائی دیکھنا، اور آخری سجدے سے پھر اٹھنا، اٹھ کے بتایا کہ پھر دوبارہ تجھی سے پھر آخرت ایسے اٹھنا۔ اور پھر سلام، نبی پہ سلام کہ اگر تو نہ ہوتا تجھ پر سلام کہ دین تو نے سمجھا دیا تیرے، اور اگر یہ نہ سمجھے تو پھر یہی رہ گیا زانو پیٹنا۔
دیکھا پہلی تقریر سے اب تک کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اوقات نماز تو ہیں. کیا یہ جو ابھی امام کے اقوال سنا ہے یہ قرآن میں ہے؟